السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا یونٹ نمبر 3 شروع کریں گے وچ از ہیومن ہیلتھ۔ اچھا، تو ہیومن ہیلتھ کے بارے میں آپ سب بھی جانتے ہوں گے۔ آج کل تو یہ ایک بہت ہی سب کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بلکہ شروع سے ہی رہا ہے، لیکن ہیلتھ کے بارے میں آج کل لوگ جو ہے وہ بہت کانشیس ہو گئے ہیں، تو اللہ کرے مزید اس میں بہتری آئے۔ ادھر سب سے پہلے آپ کو ہیلتھ ہے کیا؟ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے آپ کی باڈی اور آپ کے درمیان، ایک ریلیشن شپ کا نام ہیلتھ ہے۔ WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جو کہ 1948 میں اسٹیبلش ہوا، جو کہ کنسرن کرتا ہے کس کو؟ ود انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اس نے جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن دی ہے وہ آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی۔ اچھا، تو یہ اس کا کیا ہوا کہ یعنی ہیلتھ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بیماری کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے اس کا نام ہے ہیلتھ۔ اچھا، اور ہیلدی لائف کے لیے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم والے اس میں چیپٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہیلدی لائف کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیسی ہیبٹ اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر کچھ سٹیپس دیے گئے ہیں آپ کی بک میں کہ وہ ہیلدی اور فٹ رہنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کا ہونا، دوسرا ریگولر ایکسرسائز کا کرنا، ریسٹ پراپرلی، یعنی سلیپنگ ٹائم آپ کے، سلیپنگ آورز آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہیلتھ رسک کو اوائڈ کرنا چاہیے، جیسے کہ انفیکشنز ہے، اسموکنگ ہے، اور ایڈکشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کی، کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اگر آپ چائے بھی ہے سمپل ایک، اور اس کو آپ اتنا لے رہے ہیں، اتنا پی رہے ہیں چائے کہ وہ پھر آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو رہی ہے، تو یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایکسیس ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اسٹریس کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے اسٹریس، اور امپرووڈ سوشل ویل بینگ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو 6 سٹیپس انہوں نے بتائے ہیلدی لیونگ کے لیے۔ یہ سارا ہو گیا کہ یعنی ہیلتھ ہے کیا، ایک ریلیشن شپ ہے آپ کا اور آپ کی باڈی کے درمیان۔ WHO نے ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی، اور ہیلدی رہنے کے لیے جو سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں۔ آج کل تو جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں نا کسی بھی ڈیزیز کے لیے، تو وہ جو جن میں سے خاص یہ ڈائبٹیز ہے اور یہ ہارٹ ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو وہ سب سے پہلے اوبیسٹی ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو آپ کے لائف سٹائل کو یا آپ کی جو ہیبٹس ہیں، بیڈ ہیبٹس، ان کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں ساری رات جاگ رہے ہیں، اور دن کو جو ہے وہ سونے میں اپنا ٹائم سارا لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کا جو باڈی کلاک ہے وہ دن اور رات کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس طرح وہ آپ اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سلیپنگ ہیبٹس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح بیلنس ڈائٹ آپ نہیں لے رہے، بعض لوگ ہیں تو وہ جو ہے ویجیٹیبلز کو بالکل چکھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنی غذا میں میٹ کو ہی شامل کرتے ہیں، تو وہ پروٹینز کی اتنی فیٹس کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ایکسرسائز وغیرہ وہ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے پھر ان کو مختلف بیماریوں کا شکار وہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ایڈکشن کا بھی میں نے بتا دیا، بعض لوگ ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچ آئی ہے ان کے دماغ میں تو بس اسی کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اس کو جھٹکتے نہیں ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ پریشانیاں تو ہر کسی کے ساتھ لگی رہتی ہیں، لیکن سٹریس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پریشان کریے تو آپ جگہ تبدیل کر دیں، ادھر سے ہٹ جائیں، جتنا ہو اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، اور سوشل ویل بینگ کو امپروو کریں۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اس کو جو ہے ہر ایک کے ساتھ انٹریکشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سوشل ویل بینگ بھی آپ کی امپروو ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اچھا ڈیزیز آ جاتی ہے، یہ تو آپ کی ہیلدی ہیبٹس ہو گئی، یا لائف سٹائل کو کیسے چینج کیا جاتا ہے وہ ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ بیماریوں میں سب سے پہلی جو بیماری آ جاتی ہے وہ ڈائبٹیز
ہے ادھر آپ کی بک میں. ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈائبٹیز آپ نے ڈائجسٹیو سسٹم میں بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں شوگری سبسٹانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، میٹھی چیزیں ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ایک ہیومن باڈی کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ جب شوگر جو ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے کافی تو ہماری جو باڈی ہے وہ اس کو یوز کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، گلوکوز بنانے میں اور وہ کرنے میں شوگر استعمال ہو جاتی ہے. لیکن ایکسیس آف شوگر جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں اسٹور ہو جاتی ہے، اور اس کی ڈائجیشن بھی، اور اسٹور حالت میں رہ نہیں سکتی، وہ اس کی ڈائجیشن بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو پینکریاز ہے، ڈائجسٹیو سسٹم میں آپ نے پڑھا ہے، پینکریاز جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پینکریاز ایک گلینڈ ہے جو کہ کیا سیکریٹ کرتا ہے، انسولین سیکریٹ کرتا ہے. جو ایکسیسو اماؤنٹ آف شوگر ہوتی ہے جو ہماری باڈی کی نیڈ سے زیادہ ہے، جو اسٹور ہو چکے، اس کی ڈائجیشن کو انسولین پاسبل بناتی ہے، جو کہ پینکریاز سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب شوگر کا مرض کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو پینکریاز میں کوئی خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسولین جتنی ریکوائرڈ ہے، یعنی جتنی اسٹورڈ اماؤنٹ آف شوگر ہے اس کی ڈائجیشن کے لیے ریکوائرڈ ہے اتنی وہ سیکریٹ نہیں کر رہا. اگر سیکریٹ کر رہا ہے، انسولین افیکٹو نہیں ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس اسٹورڈ اماؤنٹ آف شوگر کی ڈائجیشن نہیں ہو پاتی، اور وہ اتنی ادھر سے آپ شوگری سبسٹانسز لے رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اسٹور ہوتی جا رہی، تو وہ کیا کرے گی کہ آخرکار آپ کی بلڈ سٹریم کا حصہ بن جاتی ہے، بلڈ میں آنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی یورین کے ذریعے آپ کی باڈی سے ایکسپیلڈ آؤٹ ہونا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح ایک انسان کو بلڈ شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، جو کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، انسولین یا تو سفیشینٹ اماؤنٹ میں ریلیز نہیں ہو رہی، پینکریاز میں خرابی ہے، یا انسولین افیکٹو نہیں ہے. تو اس بندے کو کیا ہو جاتا ہے، کون سی بیماری ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ملیٹس. اچھا، اس میں اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیوں ایسے ہو جاتی ہے؟ زیادہ موٹاپے کی وجہ سے یہ اس کی ہے وجوہات، موٹاپا، فزیکل ان ایکٹیویٹی اینڈ یور جینیٹک میک اپ، فیملی ہسٹری جو ہے، اگر پیرنٹس میں، فور فادرز میں کسی کو ہے تو پھر بھی آپ میں رسک ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہونے کا. اس کے بعد جو ہے اب آپ پینکریاز، یہ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے آپ کا، ایک ڈائیگرام سی بنی ہوئی ہے جس میں پینکریاز کو دکھایا گیا ہے. اور پینکریاز کیا ہے، ایک کی ہے. پینکریاز کیا سیکریٹ کرتا ہے، انسولین، اور انسولین کی ہے کس میں جانے کے لیے، تو انسولین، یہ پڑھیں، دا آرگن شو ان دا ڈائیگرام از پینکریاز وچ از ریسپانسبل فار پروڈیوسنگ انسولین. انسولین انشورز دا انٹری آف گلوکوز ان آل سیلز فار سیلولر ریسپائریشن، آلسو اسٹورز ایکسٹرا گلوکوز ان لیور اینڈ مسلز. اور انسولین کیا کرتی ہے، تمام سیلز کے اندر گلوکوز کی انٹری کو پاسبل بناتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سیلولر ریسپائریشن کے لیے ضروری ہے گلوکوز. تو گلوکوز کا وہی مالیکیول بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کو آکسیجن ملتی ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں. تو یہ انسولین کا یہ کام بھی ہے. اب انسولین جو سیکریٹ نہیں ہو رہی ہے یا صحیح نہیں، اماؤنٹ سفیشینٹ نہیں ہے، تو اس کو بندے کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. اچھا، دا پرسن ود ڈائبٹیز کین ناٹ گیٹ انرجی فرام گلوکوز. ہم کس چیز سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں؟ وہی ریسپائریشن کے عمل میں گلوکوز کے مالیکیول کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ ہو کر اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور وہی انرجی ہم مختلف کام کرنے میں استعمال کرتے ہیں. اب ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے وہ جو ہے گلوکوز سے انرجی نہیں لے پاتا. کیوں نہیں لے پاتا؟ کیونکہ اس کی جو ہے انسولین پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی، اور وہ جو شوگر ہے وہ اسٹورڈ ہوتی جا رہی ہے اور گلوکوز نہیں بن پا رہا، جس کی وجہ سے وہ اس سے انرجی نہیں لے پا رہا. تو انرجی کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے، تو وہ کس سے انرجی لینا شروع کر دیتا ہے؟ فیٹس اور پروٹین سے، جو کہ اس کی غذا کا حصہ بھی ہیں اور اس کی باڈی کے اندر بھی اکامولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فیٹس اور پروٹینز ہوتی ہیں جو ان کو پھر وہ ان سے انرجی لینا شروع کر دیتا ہے. ڈائبٹیز کا مریض بجائے گلوکوز سے انرجی لینے کے وہ کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ فیٹس اور پروٹین سے. تو اس کی جو باڈی کے اندر فیٹس اور پروٹینز ہیں وہ جو ہے ڈائجسٹ ہو کر اس کی باڈی کا حصہ بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کا، یعنی پیشنٹ کا، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے.
یہ ایک ریزن ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کو شوگر ہو جاتا ہے تو اس کا ویٹ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا ریزن یہی ہے, کیونکہ وہ گلوکوز سے انرجی نہیں لے پا رہا ہوتا انسولین کی ایبسنس کی وجہ سے. تو وہ کس سے انرجی لینا شروع کر دیتا ہے؟ پروٹین اور فیٹ سے, جس کی وجہ سے وہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پروٹین اور فیٹس جو اس کی باڈی میں جمع ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کا ریپڈلی ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیشنٹس ود ڈائبٹیز کین ڈیولپ سیریس ہیلتھ پرابلم سچ ایز. اچھا, اب ڈائبٹیز خود بذات خود ایک مرض ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں مدر آف ڈیزیزز. یہ بیماریوں کی ماں ہے. کس طرح کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کڈنی فیلئر بھی آپ کا ہو جاتا ہے, بلائنڈنس بھی ہوتی ہے, ایون لمب امپوٹیشن بھی ہو جاتی ہے, یعنی آپ کی کوئی ٹانگ وغیرہ کٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان پیشنٹس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن اتنی تیزی سے نہیں ہو سک رہی ہوتی, جس کی وجہ سے گینگرین ایک بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے, جس میں بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, بلڈ کی بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اکثر جو ہے. اسی لیے تو شوگر کے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ پاؤں جو ہوتے ہیں بلڈ کی سرکولیشن ٹوز تک اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی, جس کی وجہ سے وہیں پر کوئی زخم شخم لگ جائے تو اس کے, آپ کو پتہ ہے کہ وونڈ کی ہیلنگ کیسے ہوتی ہے؟ سرکولیشن آف بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی زخم لگ جائے ڈائبٹیز کے مریض کو خصوصاً پاؤں پر, تو سرکولیشن آف بلڈ کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو نئے سیلز اور ٹیشوز نہیں بنتے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے زخم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ آخرکار ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے. The patients can control their blood sugar level by having medicines. سب سے پہلے تو جس کو شوگر ہوتی ہے, جو ٹائپ 1 ہوتی ہے, اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی غذا, اپنی ہیبٹس کو ٹھیک کریں, غذا میں شوگر کی مقدار کو بالکل ختم کر دیں, شوگر بالکل نہ لیں, تاکہ آپ کی باڈی کو جو کی ضرورت سے زیادہ جو شوگر ہے وہ سٹور نہ ہو سکے, اور اس میں انسولین اگر نہیں پیدا ہو رہی تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت نہ پڑے. پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے. اگر اس سے بھی نہ کنٹرول ہو تو پھر میڈیسن دی جاتی ہے. میڈیسن میں ٹیبلٹس بھی آتی ہیں اور پھر آرٹیفیشیل انسولین لگائی جاتی ہے, اس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ڈائٹ میں, اور ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ اپنے باڈی ویٹ بہت زیادہ لوز نہ ہو اور وہ جو ہے اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین رکھ سکیں. یہ شوگر کے مرض کے بارے میں, ڈائبٹیز کے بارے میں آپ نے پڑھا. اس کے بعد دوسری ڈیزیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بھی آپ کو سرکولیٹری سسٹم آپ نے پڑھا ہے, اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ بلڈ جو ہے وہ فلو کرتا ہے ایک پریشر کے تحت تمام آرٹریز اور وینز میں, اور یہ پریشر بہت ضروری ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے بلڈ کے فلو کی وجہ سے بلڈ کو نیوٹریشن اور آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. اگر بلڈ کے میں یہ پریشر نہ ہو تو نیوٹریشن اور آکسیجن تمام باڈی سیلز حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, یہ پریشر جو ہے بعض لوگوں میں بڑھ جاتا ہے اور بعض میں کم بھی ہوتا ہے. تو یہاں بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ایون نارمل لوگوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی ہیوی ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, اسٹریس لینے کی وجہ سے فار دا ٹائمنگ وہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنی ڈائٹ وغیرہ کا خیال رکھیں, ریسٹ کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض میں یہ کرونک بن جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, بس اس کو ایک لیول پر رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بلڈ پریشر کا مرض پھر اس کے ساتھ ٹیبلٹس لگ جاتی ہیں. تو دا بلڈ پریشر کین بی بیکم ویری ہائی اور اٹ کین آلسو گیٹ ٹو لو. بوتھ دیز کنڈیشنز کین بی life threatening. If high blood pressure persists and is prolonged, then it is a serious disease. Under such condition, a continuous checkup is necessary. ہر وقت اس کا چیک اپ کرنا ضروری ہے. اور چیک اپ کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسپگمو مانومیٹر کہتے ہیں. اس کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ صرف ڈاکٹروں کے پاس, اب تو ہر گھر میں لوگوں کے پاس ہی موجود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ خود مانیٹرنگ کر سکتے ہیں اس کی. اور یہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی, اور اس سے جو ہے وہ بلڈ ویسلز جو ہیں آپ کے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ایون کہ آپ کی برین میں بلڈ کلاٹنگ ہو جاتی ہے, جس کو ہیمریج کہتے ہیں. کڈنی فیلئر بھی آپ کا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر سے ایڈوائز لینا اور اس کا ان سے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے. اس کے کازز کیا کیا ہیں کہ بہت زیادہ انسان کا فیٹ ہونا, موٹاپے اوبیسٹی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, فیٹس اور سالٹ کا زیادہ لینا, اسموکنگ, ڈائبٹیز,
لیک آف ایکسرسائز کا نہ کرنا، اسٹریس کا زیادہ ہونا، زیادہ غصہ آنا جو ہے وہ سارے ہائی بلڈ پریشر کے رسکس ہیں. therefore we should avoid all these to stay healthy. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا اگر ہم ہیلدی رہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ چارٹ بھی دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈائسٹولک، نیچے والا جو بلڈ پریشر کہتے ہیں نا ہم، کہ ہمارا نیچے والا بلڈ پریشر اتنا ہے، اور اوپر والا سسٹولک جو ہوتا ہے ٹاپ نمبر، اور ڈائسٹولک باٹم نمبر، یہ آپ کو شو کرا رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ لو کا کہاں ہے. ڈائسٹولک جب آپ کا 40 سے 60 میں ہوگا تو آپ کا لو بلڈ پریشر کنسیڈر کیا جائے گا، اور سسٹولک اگر آپ کا 70 سے 90 تک ہے تو یہ تب لو ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئیڈیل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے. ڈائسٹولک 40 سے 80 کے درمیان، یعنی 60 سے 80 آپ کا اگر ہے تو وہ کیا ہے، آئیڈیل بلڈ پریشر ہے. اور سسٹولک اگر آپ کا بلڈ پریشر یعنی 90 سے لے کر 120 تک ہے تو وہ آپ کا آئیڈیل بلڈ پریشر ہے. اس طرح پری ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بھی بتایا گیا اور ہائی بلڈ پریشر کے بھی بارے میں بتایا گیا، اس لیے اس کو ریڈ سے انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ یہ خطرناک ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم نے 2 ڈیزیزز کے بارے میں پڑھا ہے، ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے بارے میں. ہیلدی لائف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کتنے سٹیپس نیسیسری ہیں، اور ہیلتھ کی ڈیفینیشن WHO کی نے جو بتائی ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کو اچھی طرح آپ نے ریڈ بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے. ان ڈیزیزز کے بارے میں، ان کے کازز اور ان کے بچاؤ کے بارے میں آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کو سٹیپس کو یاد کرنا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، الیکٹریسٹی، پیج نمبر 56. تو